السلام علیکم ناظرین، پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں وہی موضوع جو پوری دنیا جس پہ نظریں گاڑے ہوئے ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کا آپس کی جنگ۔ لیکن آپ یقیناً حیران ہوں گے، پوری دنیا حیران ہے کہ ایران جیسا ملک جس کے اوپر گزشتہ 2 دہائیوں سے سینکشنز ہیں، آج وہ نہ صرف دنیا کی سپر پاور امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے، بلکہ 12 ممالک کے اوپر بیک وقت وہ اٹیک بھی کر رہا ہے۔ تو ایران نے وہ کچھ ثابت کر دیا جو دنیا کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ نئے نئے سرپرائز ایران دے رہا ہے، ایسی میزائل ٹیکنالوجی سامنے لے کے آیا کہ جس پہ پوری دنیا حیران ہے۔ نیٹو نے صاف ٹرمپ کو انکار کر دیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ ایران کے خلاف نہیں دے سکتے۔ تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ بھی کر دیا ہے، اور اس کو عالمی جو ایٹمی ایجنسی ہے وہ بھی کنفرم کر رہی ہے، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔ یو اے ای نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی عرب نے بھی کنفرم کیا ہے، اور بلکہ پاکستان نے اس میں رول پلے کیا ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے، گارنٹی دی ہے کہ سعودی عرب کی حدود جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو ایران نے گارنٹی کیا ہے کہ ایران بھی وہاں پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ اسی طرح تمام مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ سب کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جنگ تو لڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ہیں اور ہمیں آپ مروا رہے ہیں۔ یعنی وہاں سے بھی جو دفاعی نظام تھا اٹھا کے اسرائیل کی حفاظت کے اوپر امریکہ لے گیا۔ ٹرمپ صاحب اپنے گھر کے اندر بھی سخت تنقید کی زد میں ہیں، اور ان سے استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے۔ مظاہرے وہاں پہ شروع ہو چکے ہیں، ڈیڈ باڈیز پہنچنی شروع ہو گئی ہے، اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ آج میڈیا کو وہ فیس نہیں کر سکے، کندھے بالکل نیچے گئے ہوئے تھے، شکل پہ 12 بجے ہوئے تھے، اور وہ ان کی شکل یہ بتا رہی تھی کہ وہ شدید ڈپریس ہے۔ ایران اٹیک پہ اٹیک کر رہا ہے، اور اسرائیل کی صورتحال تازہ ترین یہ ہے جیسے غزہ کے اندر کھنڈرات تھے اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان تھا، اب اسرائیل کی جو بلند و بالا بلڈنگز تھی وہ بھی لگ بھگ وہی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، آج پینل اپنے سے پوچھتے ہیں۔ بڑے سینئر پینلسٹ ہیں، جناب احمد حسین زیر مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سینئر پارلیمنٹیرین ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ عارف عباسی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قادر مندوخیل پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، انتہائی ڈیسنٹ اور انتہائی پرسائز گفتگو کرتے ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ کا نام ایک جانا پہچانا نام، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور انٹرنیشنل افیئرز پہ ان کی بہت ہی گہری نظر ہے۔ ہما بقائی صاحبہ سے آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ آگے کیا رخ اختیار کرے گی۔ ہما بقائی صاحبہ، اوور۔ دیکھیے جی، وہ والا رخ بالکل نہیں اختیار کرے گی جو رخ شاید اسرائیل اور امریکہ چاہتے تھے، کیونکہ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سیریس مس کیلکولیشن ہوئی ہے بالخصوص امریکہ سے، کیونکہ اس وقت ٹرمپ صاحب کو سخت ترین کرٹیسزم کا سامنا ہے انسائیڈ یو ایس۔ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، اور یہ وار آف چوائس ہے، وار آف کمپلشن نہیں ہے، اور اس کا کوئی اینڈ گیم نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد جس پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ ایران نے جواب دیا ہے وہ یہ کہ اس نے بہت جلدی اس جنگ کو پوری گلف سٹیٹس میں پھیلا دیا ہے، اور اب اس بات پر سچویشن ٹکی ہوئی ہے کہ کس نے زیادہ پین برداشت کرنے کی، کس کا پین تھریش ہولڈ ہائی ہے، اور کون زیادہ ریزیلینٹ ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پین تھریش ہولڈ بھی ایران کا زیادہ ہے، اور ریزیلینٹ بھی ایران بحیثیت قوم زیادہ ہے۔ اور یہ جو انہوں نے ایلیمینیشن آف ٹاپ لیڈرشپ کی، میں سمجھتی ہوں اس نے بھی بیک فائر کیا، کیونکہ وہ صرف ایک پولیٹیکل یا آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ نہیں تھی، وہ ایک تقریباً بالخصوص اپنے موت کے بعد ایک اسپرچول لیڈرشپ کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک گلوبل جہاد ٹریگر کر دیا ہے، اور اب آپ نے دیکھا کہ صف بندی ہو گئی ہے، یعنی رشیا نے کھل کر سپورٹ کیا ہے ایران کو،
چائنا نے کھل کر سپورٹ کیا ہے ایران کو، اور گلف اسٹیٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صرف جنگ کو روکیں، یعنی اپنے اوپر میزل گرنے سے روکیں، یا اس جنگ کا حصہ بن کر جواب دیں۔ اوکے، اور اس پوری صورتحال میں ایک موساد کا کردار ہے جو اس وقت ہیل بینٹ اپون ہے اس بات پر کہ گلف اسٹیٹس کو اور ایران کو آپس میں لڑوا دے، تاکہ پھر وہ پیچھے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں اور امریکہ دونوں کو یا کم از کم گلف اسٹیٹس کو آرمز بیچے۔ میرے خیال ہے کہ اس وقت بہت ہی مخدوش صورتحال ہے۔ کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شاید تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو گئی ہے۔ اچھا اما بقائی صاحبہ، بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے سعودی عرب نے بھی، یو اے ای نے بھی، اور پاکستان نے اس میں رول پلے کیا ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی وہ بڑی مناسب بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بالکل اس غلط فہمی میں تھا کہ اس کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ایران نے کیے ہیں، ایران اس کی بالکل تردید کر رہا تھا، اور پتہ یہ چلا کہ یہ اسرائیل بریک گیم کر رہا ہے، اور اسرائیل کی خواہش ہے کہ مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان کی ایران سے لڑائی ہو، جو بات آپ نے ایگزیکٹلی کی ہے۔ تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے انشور کیا، انہوں نے کہا ایران کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، تو ہم اس پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ اسی طرح یو اے ای نے بھی کمٹ کیا۔ تو اب یو اے ای سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، سعودی عرب سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، قطر سے بھی آ رہی ہے کہ جی ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور امریکن ٹروپس وہاں سے بھاگ گئے ہیں، یو اے ای سے بھاگ گئے ہیں، ان کا بحری بیڑا بھاگ گیا ہے۔ تو سر دست جو ایران کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، جو میزائل سے ایران مار رہا ہے، تو اس میں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، دنیا کی سپر پاور کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جی، آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہیوج مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اور جس طور اسرائیل اور امریکہ چاہ رہے تھے اس طور یہ جنگ نہیں چل رہی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ میں ایک سب سے بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا امریکہ فرسٹ، صورتحال تو ایسی لگ رہی ہے کہ اسرائیل فرسٹ۔ اور ایک اس سے بھی زیادہ مشکل سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ کوئی بسیج پریزیڈنٹ ہیں، یا ان کے ماضی کی کوئی ایسی چیز اسرائیل کے پاس ہے جس کی وجہ سے یہ اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ پہلے یہ بات ڈھکے چھپے کہی جاتی تھی، اب یہ بات کھلے بندوں کہی جا رہے ہیں، اور ایفسٹین فائلز کی ریفرنس اب کانگریس میں اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ میرے خیال ہے پاکستان کا کردار یہاں اس طرح مثبت طور پہ ابھر رہا ہے کہ پاکستان اس یونیک پوزیشن میں ہے کہ وہ کم از کم امریکہ اور ایران کے بیچ میں کسی قسم کی سفارتی برج بلڈنگ کر سکتا ہے۔ اور اب ایران سے ایک جو پہلے تقریباً 48 آورز پہلے ایران کہہ رہا تھا اب ہم بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ فوری طور پر جنگ بند کریں، یعنی ہم اس وقت تک آپ پہ حملے کرتے رہیں گے اور اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا، یعنی اوپنلی بیک آف کرتے ہیں اپنی اسٹیٹک پوزیشن سے۔ جب پچھلی 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ امریکہ اوور نائٹ اگریسر سے میڈیٹر بن گیا تھا۔ ابھی تک یہ ٹرانزیشن ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت امریکہ بڑی فن فیئر کے ساتھ شور کے ساتھ جنگ میں گیا ہے، اور جو موبلائزیشن اس نے ایران کے ارد گرد کی ہے اس سے پیچھے ہٹنا اس کے لیے بہت بڑی سبکی ہے۔ اور جس کو ہم کہتے تھے نا آخری ترپ کا پتا ہے، نائٹ میئر ہے پوری دنیا کے لیے، وہ یہ تھا کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دے۔ ایران نے ایسا کر دیا ہے، گیس پروڈکشن بند ہو گئی ہیں قطر میں، جس سے یورپ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ آئل پرائسز لوگ کہہ رہے 13 سے 20% بڑھ گئی ہیں، اگر یہ چلتا رہا تو اور بڑھ جائیں گی۔ تو گلوبل اکانومی جو ہے سمجھی جھٹکے کھا رہی ہے، اور یہ سب ایران نے ایک ہی اسٹریٹجی ہے اس کی، ایران کے پاس اتنا پین دو کہ ان سے برداشت نہ ہو۔ ایسے ہی ہے، اور ایران وہ قوم ہے جس نے 40 سال سے پین اٹھایا ہے۔ دیکھیے جی، ایران جو چاہ رہا تھا اور اس نے وہ کر دکھایا، پوری سٹاک ایکسچینج، پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی۔ دبئی کی جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں، دبئی کے اندر جو سچویشن ہے،
بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا 2 دن کے اندر. سارے لوگ دبئی چھوڑ گئے ہیں, بلینز ڈالر لوگ چھوڑ کے بیچارے جانیں بچا کے بھاگ رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر پینک ہے, مڈل ایسٹ کے سارے ممالک کے اندر پینک ہے, اور بلین ڈالر جو خرچ کیے تھے امریکہ نے موبلائزیشن کے اوپر, وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا. اپنا بیڑا اس نے موو کر کے آگے لے گیا اور بہت سارا نقصان ہوا, 3-4 جہاز ان کے گر گئے. یہ سارا امپیکٹ تو اس پہ آ رہا ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنے انپٹ دیں. عبداللہ گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ تحریک نوجوانان پاکستان کے چیئرمین ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ سب ان سے واقف ہیں, بڑی گہری نظر ہے ان کی بھی عالمی حالات کے اوپر اور دفاعی معاملات کے اوپر. قادر مندوخیل صاحب. دیکھیے, محمد بقائی صاحب نے جو بات کی ہے کہ روس نے کھل کے حمایت کی ہے ایران کا, چائنا نے کھل کے حمایت کی ہے چائنا کا, اور امریکہ اور اسرائیل کا ایران کے اوپر اٹیک سے پہلے انہوں نے بحری مشقیں بھی کی ہے, اور یہی توقع کی جا رہی تھی کہ جو امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے وہ جب آئے گا تو ایران سے پہلے روس اور چائنا کے جو جہاز ہے یا بحری جہاز ہے وہ ان کا سامنا کریں گے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا. تو پھر یہ کیسے کھل کے کھڑا ہونے والے چائنا اور روس ہے, جو آج روس نے خوراک بھی بند کر دی ہے, جو خوراک جا رہا تھا ایران کو. تو یہ تو میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کون سا کھل کے حمایت کرنے والی بات ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اوور آل خطے پہ نظر دوڑائیے تو میرے خیال میں وہ جو ہم اسکول میں بنٹے کھیلتے تھے, اور وہ بنٹے جو ہے نا وہ ایک بندہ سامنے لائن سے بنٹے ہوتے تھے, تو وہ لائن سے بنٹے مارنے کی جو ٹرائی مارتے تھے, میرے خیال میں مجھے تو وہی صورتحال نظر آ رہا ہے. اب وہ مثال کے طور پہ پاکستان امریکہ کا دوست ہے, امریکہ کا دشمن ایران ہے, ایران پاکستان کا دوست ہے, اور ایران کا دشمن اسرائیل ہے, اسرائیل پاکستان کا دشمن ہے تو وہ انڈیا کا دوست ہے, انڈیا پاکستان کا دشمن ہے تو وہ افغانستان کا دوست ہے, افغانستان پاکستان کا دشمن ہے تو چائنا کا دوست ہے, تو چائنا پاکستان کا دوست ہے. تو پھر یہ سب کچھ کیا مطلب کچھ سمجھ میں آ رہی کوئی یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہے؟ اور ایٹ اے ٹائم 12 ملکوں پہ حملہ کرنا ایران کا, میرے خیال میں خطے میں کوئی دوست تو رہا ہی نہیں ان کا سوائے پاکستان کا. اور وہ بھی آج اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سے لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے دفاعی معاہدہ ہے, تو سعودی عرب تو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جب افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چلی ہے, لیکن شاید پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو آج اسحاق ڈار صاحب کی تقریر سے جو مجھے نظر آیا, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو مشرقی بارڈر ہے وہ پہلے سے ہم حالاتی جنگ میں, پھر افغانستان کے ساتھ ہمارا جنگ چل رہی ہے, اور خدا نہ خواستہ اس طرف سے بھی ہماری جنگ چڑ گئی ہے. تو پھر ہمارا کیا ہوگا جو پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ملک, ایٹمی ملک ہے, جس کا اسرائیل کی نظر میں بھی کٹکتا ہے, جو امریکہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے, روس بھی اچھا نہیں سمجھتا ہے, ہندوستان تو ہی ہمارا دشمن. تو آخر میں یہ بنے گا کیا اس خطے کا؟ قادر مندوخیل صاحب, جو نیشنل انٹرسٹ ہے, ظاہر ہے اپنے اپنے ہر ملک کے اپنے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, یہ کسی رومانس یا ہیٹ کی بنیاد پہ تو ہوتے نہیں. بالکل آپ نے بھی تفصیل کے ساتھ بتایا. عبداللہ گل صاحب, آپ سے جان لیتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اور ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کتنی کامیاب رہی, اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کامیابی کس کی, ناکامی کس کی دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا ذوالفقار صاحب. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ ایران کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انیشیٹو ان کے پاس ہے, اور وہ انیشیٹو لیتے ہیں اور باقی رسپونڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ سفارتی سطح کے اوپر ہو, وہ عسکری سطح کے اوپر ہو, یا وہ سوشل میڈیا کی سطح کے اوپر ہو. پوری دنیا جو ہے وہ ایران کی بات کر رہی ہے. ایران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام تلف کرے, انیشیٹو ایران کے پاس ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کر دیں, انیشیٹو ایران کے پاس ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عرب ممالک پہ, خلیجی ممالک پر حملہ نہ کریں, انیشیٹو ایران کے پاس ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ان کے کاماکازی بوٹس ہیں اور جو شاہد کاماکازی ڈرونز ہیں, وہ ہم نے دیکھ لیا
کہ USS ابراہم لنکن کے قریب سے گزر گئے, پوری ویڈیو بنا لی, لیکن جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکا اس کا, کوئی نہ اس کو مار گرایا. تو بہت سارے جو باتیں تھیں, جو میرے خیال میں فالس کلیمز تھے, وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور اسی وجہ سے کہ وہ جو بحری بیڑا ہے وہ اب واپسی کا رستے سفر باندھے ہوئے ہے, اس نے اس خطے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا, کیونکہ غیر مصدقہ اطلاعات جس کو یہ چھپا گئے ہیں, اس بحری بیڑے کے اوپر حملہ ہوا تھا, اس سے اس کو آگ لگی. آگ لگنے کے بعد اس کے اندر چونکہ زہر ہے, لوہا ہے, تو لوہا جو ہے وہ کڑکنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں کریکس, مائکرو کریکس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو یہ بحری بیڑا اپنا پیچھے لے جانا پڑا, کیونکہ ایران کے پاس جو ہے اس ٹائم پہ اینٹی ایئر کرافٹ کلر میسائل DF-21 جیسے چیزیں موجود ہیں, اور بہت ساری ٹیکنالوجی ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے MRIV جو میسائلز ہیں ان کے پاس, جو ملٹیپل ری انٹری وہیکلز ہیں, جس کے اندر ایک ہی وقت کے اندر 80 کے قریب جو میسائلز ہیں وہ نکلتے ہیں ایک ہی وار ہیڈ سے, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ویڈیوز کے اندر کہ ایک بارش سی نظر آتی ہے, وہ اصل میں ایک وار ہیڈ سے ملٹیپل وار ہیڈ جو ہے باہر نکلتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جو 4 مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈیفنس میکینزم ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, جس کے اندر سب سے پہلے تھاڈ میسائل آتا ہے, تھاڈ میسائل کے بعد ان کا ڈیوڈ سلنگ سسٹم آتا ہے, ایرو سسٹم آتا ہے, پھر اس کے بعد ان کا آئرن ڈوم آتا ہے. 3000 سے لے کے 70 کلومیٹر کے اندر یہ اپنے تمام جو مختلف میکینزمز ہیں یہ کام کرتے ہیں, جس کے بعد کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ کوئی چیز وہاں پہنچ جائے. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے ہائپرسونک میسائل شہاب, خاص طور پہ شہاب 3 جو وہاں پہنچ رہے ہیں اور وہ ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ دے رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ تمام پانسا جو ہے وہ پلٹ چکا ہے. اس ٹائم پہ جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے, آج کے جو بلومبرگ اور دی ہرٹ اخبار ہے وہ یہ خود دعویٰ کر رہا ہے, یہ اسرائیل کا اخبار ہے, اور بلومبرگ آپ کو پتا ہے بڑا ایک ریپیوٹیبل جو ہے وہ میگزین ہے. بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس صرف 4 دن کے پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم کے ڈیفنس میکینزم اور اس کی بیٹریز رہ گئی ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے ہنگامی بنیاد کے اوپر اپنی دفاعی انڈسٹری کو اسلحہ بنانے کا کہہ دیا ہے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلحے کی کمی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ اسرائیل کے پاس بہت خطرناک طریقے سے اسلحے کی کمی آ رہی ہے, کیونکہ اس نے 2 فرنٹ وار جو ہے وہ شروع کر دی ہے, عبداللہ ایک گل طرف صاحب, لبنان کے اوپر, ایک طرف اسرائیل کے جو ایران کے ساتھ. جو میزائل آپ کچھ فرما رہے تھے, جو میزائل اسرائیل میں ہٹ کر رہے ہیں, بلکہ ان کے ایٹمی پاور پلانٹ کو اسرائیل خود کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈیمیج کیا, اور وہاں سے بہت سارے تابکاری اثرات بھی نکلے. اسی طرح وہاں پہ بھی اگر وہ آگے سے میزائل کو اگر روکتے بھی ہیں تو ایک میزائل کے جواب میں وہاں سے کچھ 4 میزائل تو فائر ہوتے ہیں ان کے خود. آج روبیو نے کہا ہے کہ دیکھیں جتنی سپیڈ سے ایران میزائل بنا رہا ہے اتنی سپیڈ سے ہم پیٹریاٹ نہیں بنا سکتے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو یہ تو وہ تسلیم کر رہے ہیں. تو آگے ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس میزائل کی تو اتنی رینج ہے, ابھی تو کوئی 20 سال پرانے 10 سال پرانے میزائل ہم استعمال کر رہے ہیں, جو تازہ رینج ہے وہ تو ہم نے یوز ہی نہیں کی. جی بالکل, اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ GBU-57 جیسے بنکر بسٹر بامز گرانے کے باوجود ان کے ہاتھ تابکاری نہیں پھیلی, جبکہ اس ٹائم پہ IAEA کے مطابق اسرائیل کے اندر وہ تابکاری کے اثرات مل رہے ہیں. اس سے تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ دے آر ان گریٹ ٹربل. دوسری جانب خلیجی ممالک کے اوپر جن کی بڑی اکانومی جو ہے وہ فریجائل بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ٹورزم پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2-3 ایئر لائنز جو دنیا کی مانی ہوئی ایئر لائنز ہیں, ایمریٹس, قطر اور اتحاد, یہ تینوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے اس ٹائم پر اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانے سے جو کامیاب نہیں ہو رہے. اب یہ تمام ممالک جو ہے وہ امریکہ کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, اور جس کی وجہ خود آپ نے بتائی کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اور UAE کہ آپ ہمارے بیسس سے حملہ مت کریں, اور یہ بات تو انہوں نے پہلے بھی کہی تھی, لیکن ان کے بات کہنے کے باوجود انہوں نے ان کی بات رد کر دی, یعنی کہ جو صریحاً خلاف ورزی کی اس ایگریمنٹ کے جس کے تحت
وہ ان کے ملک میں اڈے بنا کے بیٹھے تھے۔ ایران نے ماضی میں بھی قطر پر حملہ کر کے یہ بات باور کرائی تھی کہ حدید ایئر بیس کے اوپر ہم حملہ کریں گے، اور انہوں نے پھر کر کے دکھایا تھا۔ اب میرے خیال ہے کہ جو یو اے ای ہے اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کے بعد، یہ ایک بہت خطرناک ہے، کیونکہ ری ایکشن ٹائم اسرائیل کا نہیں ہوتا وہاں، اور ان کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ اس کو نہیں انٹرسپٹ کر سکتے۔ دوسری جانب ان کے جہاز گر رہے ہیں جو کہ یا تو ڈرون سے شکار ہو رہے ہیں یا ہیٹ سیکنگ میسائل جو ہیں استعمال ہو رہے ہیں۔ تیسری جانب جو ہے بحرین کے اندر، کیونکہ اہل تشیعوں کا ایک وہاں زیادہ اجتماع موجود ہے، ایک بڑی عوام وہاں موجود ہے، تو آج ان کے ہم مظاہرے پھوٹ گئے ہیں کل رات سے، اور رجیم لوگ چینج جو ہے اس ٹائم پہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ کانفلکٹ بڑھ رہا ہے، یہ ریجن کے اندر بڑھ رہا ہے، اور جو ایران چاہتا تھا کہ کیوٹک سچویشن ڈیولپ کرے اور کیوس کو بڑھائے، وہ آج وہ کیوس کو بڑھانے میں کامیاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ انیشیٹو اس ٹائم پہ وہ ایران کے پاس ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو 4 دن کی جنگ کا بتا کے آئے تھے، اپنے جتنے بھی وہاں اتحادی تھے اور اس علاقے کے لوگ تھے، ان کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی، اور اب یہ بات پہلے کہا گیا کہ 1 مہینے تک، اور اب یہ ہفتوں تک جاری رہنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ لاؤس کے اوپر جتنی بمباری امریکہ نے کی تھی، B-52 طیاروں نے 5 سال متواتر بمباری کی تھی، اور اتنی بمباری کی تھی، ڈاکٹر ہما بکائی اس چیز کو جانتی ہوں گی، کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کا تمام جو گولہ بارود تھا اس سے زیادہ وہاں بمباری کی۔ بالکل ٹھیک لیکن کیا لاؤس فتح ہو گیا ان سے؟ تو لاؤس تو فتح ہو نہیں سکا۔ یہ ایران جو انہوں نے غلطی کی، دیکھیں یہاں ایک آخری بات کر کے، یہ ایک بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی کیا ہوئی؟ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب بم مارا انہوں نے، تو چاہتے تو ٹوکیو پہ بھی مار سکتے تھے، لیکن ٹوکیو پہ اس لیے نہیں مارا کہ کم از کم کوئی بات چیت کرنے کا موقع مل جائے اور لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے والے کچھ لوگ موجود ہوں۔ یہاں انہوں نے لیڈرشپ کو مار کے، ساری ان کو لیڈرشپ شہید ایلیمنیٹ کر کر دی۔ کے جو ہے، یہ صاحب اب بات کس سے کریں گے؟ اب اگر یہ ان کی جو سیکنڈ لیڈرشپ جو اب لیڈرشپ کے رول میں آئی ہے، اگر وہ کمپرومائز کرتی ہے بات چیت کے حوالے سے، تو پھر عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور عوام ان کی بوٹیاں نوچ لیں گے۔ اس ایگزیکٹلی لیے اب وہ مجبور ہو چکے ہیں، یہ ایک ان سے بہت بڑی غلطی ہو عبداللہ گئی ہے۔ گل صاحب، آپ نے ایپسٹین فائل کے اندر جو گھنونے ان کے کردار ہیں، جس کے اندر خاص طور پہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آیا ہے، جس کے اندر جو بائیڈن کا نام آیا ہے، بل کلنٹن کا نام آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بل گیٹس کا نام آیا ہے، یہ وہ تمام باتیں اتنی ہاربل ہیں اور اتنے اس کے بیڈ کانسیکوینسز ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، اور ان کو چھپانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے، اور اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے ہارفک کانسیکوینسز ہوں گے جو دنیا نے پہلے نہیں دیکھے۔ اب ایسے یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایسے وقت میں انہوں نے یہ کیوں کہا۔ ہاں، پاکستان نے جو آج بیان دیا ہے بہت اچھی بات ہے، میرے خیال میں ہم نے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اس میں ایک چیز مسنگ ہے جو ماضی میں نہیں تھی۔ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو سعودی عرب اور پاکستان کی جانب سے ایک ہی قسم کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ہم ایران حملہ کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے، جبکہ اس بار یہ بات نہیں کی گئی، جو کہ میرے خیال میں اس کے اوپر ریویو ضرور ہونا چاہیے۔ اوکے عبداللہ گل صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ آج یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اصفہان ان کا ایک صوبہ ہے، وہاں پہ ایٹمی ایک تجربہ کیا ہے، اور اس کو کنفرم الجزیرہ بھی کر رہا ہے، عالمی میڈیا کر رہا ہے، اور ابھی جو ایٹمی ایجنسی ہے اس نے بھی اس کو ابھی رپورٹ کیا ہے کہ جی واقعی ایران نے دھماکہ کیا ہے، لیکن ایران نے آفیشلی ابھی اس کو اناؤنس نہیں کیا۔ اس کے امیجز ایکس کے اوپر آ رہے ہیں، اب اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے، لیکن عالمی میڈیا اس کو کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے تو ایک بہت بڑا جال پورا بچھایا تھا کہ مثلا ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ارامکو کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل یہ حرکتیں کر رہا ہے، آپس میں لڑانے کی ایک کوشش کر رہا ہے۔ تو چلو اچھا ہوا کہ یہ آپس میں تو نہیں لڑے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے۔